بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس تبریزی اور مولانا رومی کے لازوال داستان۔ شمس تبریزی کا ابتدائی سفر۔ شمس الدین محمد بن علی تبریزی سن 1185 میں ایران کے مشہور شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک عظیم صوفی، عارف اور روحانی رہنما تھے جن کی پوری زندگی خدا کی تلاش اور حقیقت کی جستجو میں گزری۔ آپ کا لقب شمس الحق تھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصہ گمنامی میں گزارا۔ شمس تبریزی نے بچپن ہی سے دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ آپ ہمیشہ روحانی سوالات کے جواب تلاش کرتے رہتے تھے۔ آپ کو درویشوں اور صوفیوں کی صحبت کا شوق تھا اور آپ مختلف شہروں کا سفر کرتے رہے تاکہ ایسے انسان کو تلاش کریں جو آپ کی روحانی جستجو کو سمجھ سکے۔ شمس کی تلاش، ایک خاص روح کی جستجو۔ شمس کے اندر ہمیشہ ایک بے چینی رہی کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنے دل کے راز شیئر کر سکیں۔ آپ نے کئی عظیم علماء اور صوفیوں سے ملاقات کی لیکن آپ کے دل کو سکون نہیں ملا۔ شمس کو یقین تھا کہ ان کی ملاقات کسی خاص انسان سے ہوگی جو ان کے وجود کو مکمل کر دے گا۔ کونیا کا سفر اور مولانا رومی سے ملاقات۔ سن 1244 میں شمس تبریزی نے کونیا، موجودہ ترکی کا سفر کیا۔ کونیا اس وقت علم و دانش کا مرکز تھا اور مولانا جلال الدین رومی وہاں کے مشہور عالم تھے۔ شمس تبریزی اور مولانا رومی کی پہلی ملاقات ایک بازار میں ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں کئی روایتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شمس نے مولانا رومی سے یہ سوال کیا: ابو یزید بسطامی نے کہا تھا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا، کیا یہ ممکن ہے؟ مولانا رومی جو اس وقت ایک مشہور فقیہ اور عالم تھے، سوال سن کر حیران رہ گئے۔ شمس کے سوال نے ان کے اندر چھپے ہوئے روحانی طلبگار کو بیدار کر دیا۔ شمس تبریزی کی تعلیمات۔ شمس تبریزی نے مولانا رومی کو یہ سمجھایا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے، خدا تک پہنچنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے کیونکہ دل وہ آئینہ ہے جہاں خدا کا عکس نظر آتا ہے۔ عشق خدا کی تلاش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو عشق کی آگ میں جلتا ہے وہی خدا تک پہنچتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو کیونکہ اپنے اندر خدا کی روشنی تلاش کرنے سے تمہیں سکون ملے گا۔ مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب۔ مولانا رومی جو اس سے پہلے ایک عام عالم تھے، شمس کی صحبت میں مکمل طور پر بدل گئے۔ آپ نے کتابوں اور ظاہری علوم سے توجہ ہٹا کر باطنی علوم اور عشق کی طرف رجوع کیا۔ شمس کی تعلیمات نے رومی کے اندر محبت، قربانی اور خود شناسی کا جذبہ پیدا کیا۔ رومی نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ شمس کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے مریدین اور دیگر لوگوں سے بھی دور ہو گئے۔ اس تبدیلی نے ان کے شاگردوں اور مریدوں کو حسد اور غصے میں مبتلا کر دیا۔ رومی کی شاعری اور مثنوی۔ شمس تبریزی کی صحبت نے مولانا رومی کو ایک عظیم شاعر اور صوفی میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے عشق کی وہ زبان بولنا شروع کی جو آج تک دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ مولانا رومی نے اپنی مشہور کتاب مثنوی معنوی میں شمس کو اپنا رہنما اور عشق کا مظہر قرار دیا۔
شمس کے بارے میں رومی نے کہا، شمس میرے دل کی روشنی ہے اور میری روح کی آگ ہیں، وہ مجھے خدا کی قربت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ شمس کی پراسرار گمشدگی۔ رومی اور شمس کی قریبی دوستی مریدین اور اہل کونیا کے لیے ناقابل قبول ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ شمس کی موجودگی سے مولانا رومی کے شاگرد حسد کرنے لگے اور ان کے دل میں شمس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ ایک دن شمس اچانک غائب ہو گئے۔ ان کی گمشدگی کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں رومی کے مریدوں نے قتل کر دیا اور کچھ کے مطابق وہ خود کونیا چھوڑ کر چلے گئے۔ رومی کا غم اور شمس کی یاد۔ شمس کی گمشدگی نے مولانا رومی کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا، لیکن انہوں نے اس غم کو ایک روحانی طاقت میں تبدیل کر لیا۔ رومی نے کہا، شمس میرے قریب ہیں اور میری روح میں زندہ ہیں، میں نے ان کی روشنی کو اپنے دل میں محسوس کیا ہے۔ رومی کی شاعری اور تصانیف میں شمس کی محبت اور تعلیمات کی جھلک ہر جگہ نظر آتی ہے۔ شمس تبریزی کی میراث۔ شمس تبریزی اور مولانا رومی کی داستان عشق، روحانیت اور قربانی کی ایک مثال ہے جو صدیوں سے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ شمس کی تعلیمات نے مولانا رومی کو دنیا کے عظیم ترین صوفی شعراء میں شامل کیا۔ شمس تبریزی کا مزار ایران کے شہر خوی میں واقع ہے، جہاں آج بھی لوگ ان کی روحانی عظمت کو یاد کرنے آتے ہیں۔ اختتام۔ شمس تبریزی اور مولانا رومی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی محبت اور روحانی رہنمائی انسان کو اندرونی سکون اور خدا کی قربت عطا کرتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں عشق حقیقی کی گہرائیوں میں جھانکنے اور اپنی روح کو خدا کی روشنی سے منور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔